بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، کل میں نے ایک حدیث بیان کرنا شروع کی تھی، جس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حدیث یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے. پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرنا، اور دوسری چیز غصے میں اور خوشی میں حق بات کہنا، انصاف کی بات کہنا. 2 باتیں ہو گئیں، 7 باتیں ابھی باقی ہیں. تیسری بات ہے والقصدی فی الفقر والغنا. یہ تیسری بات آپ دیکھیں کتنی شاندار ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے کتنے شاندار طریقے بتائیں. تیسری بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غریبی اور مالداری میں درمیانہ روی اختیار کرنا. سمجھ گئے یہ بات آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ جب غریبی ہو تو جس طریقے سے ہم خرچ کرتے ہیں، جب امیری آ جائے تب بھی ہم ویسے ہی خرچ کریں. ایسا نہ ہو کہ امیری آئے تو اترا جائیں اور فضول خرچیاں کرنے لگیں، اناپ شناپ خرچے کرنے لگیں، بلکہ جس طریقے سے غریبی میں درمیانہ روی اختیار کرتے تھے، ایسے ہی جب امیری آئے تب بھی ہمارے اندر غرور و گھمنڈ پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں درمیانی چال سے اپنے خرچے کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر ہمارے پاس خوب پیسہ آ گیا تو ہم نے خوب ادھر ادھر اڑا دیے، بیجا کپڑے بنائے، بیجا کھانے بنائے، بیجا دوسری چیزوں میں استعمال کیا، اور جب سارے پیسے ختم ہو گئے تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا، ڈیلی لائف روٹین کا، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نسخہ دیا کہ جب تم غریب رہو تب بھی درمیانہ چال سے خرچ کرو، اور جب تم امیر بن جاؤ تب تمہارے اندر غرور گھمنڈ نہیں آنا چاہیے. اپنی دولت پہ اترانے مت لگو، بلکہ مالداری میں بھی درمیانہ چال سے اپنے خرچے کرو. آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کتنے بزرگ بیٹھے ہیں، تو یہ سب کو تجربہ ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غربت کی زندگی گزارتے ہیں تو پریشان رہتے ہیں، اور جیسے ہی ان کے پاس پیسہ آیا بس ان کی ٹھاٹ باٹ شروع ہو جاتی ہے، فضول خرچیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا. قرآن پاک کے اندر ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. جو آپ کی ضرورت کے سامان ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، انہیں آپ اپنے لیے بھی خریدیں، اپنے بچوں کے لیے بھی خریدیں. اللہ کی راہ میں اللہ نے پیسہ دیا، خوب خرچ کریں، اس سے منع نہیں ہے. لیکن آپ کو ضرورت ہے 100 روپے کے سامان کی، اور آپ وہاں خرچ کر رہے ہیں 10,000 روپے، اسے کہتے ہیں فضول خرچی. ان چیزوں سے قرآن و حدیث میں منع کیا گیا. بزرگوں نے کہا کہ اپنی چال اور دل کا حال ایک سا رکھنا چاہیے. یہ تجربے کی بات ہے. کیا کہا؟ نصیحت کی بات ہے. اپنی چال اور دل کا حال
آدمی کو ایک سا رکھنا چاہیے تو کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات کیا تھی؟ ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرے، باطن میں بھی اللہ سے ڈرے۔ دوسری بات تھی غصہ آئے یا غصہ نہ آئے، ہر حال میں انصاف کی بات کریں۔ اور تیسری بات ہے کہ غریبی میں اور مالداری میں درمیانہ چال سے ہم اپنے خرچے کریں، کنجوس بھی نہ بن جائیں کہ بچوں کو ضرورت ہے کسی چیز کی اور ہم پیسے سنبھال کے رکھ رہے ہیں، نہ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں اور نہ بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ اس کی بھی مذمت ہے حدیث پاک میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے السخی قریب من اللہ قریب الی الجنہ وقریب الی الناس، کہ سخاوت کرنے والا یہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ اور البخیل بعید من اللہ قریب من النار وبعید عن الناس، کنجوسی کرنے والا، یہاں کنجوسی سے مراد ہے کہ نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، ضرورت پہ بھی خرچ نہیں کرتا، تو کنجوسی کرنے والا اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے اور لوگوں سے بھی دور ہے۔ اس لیے کنجوس بھی نہ بنے۔ اللہ نے دولت دی ہے، اس کی قدر کریں اور اپنے جائز ضرورتوں میں اسے خرچ کریں، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ کوئی آپ کا پڑوسی ہے، پریشان حال ہے، اپنے پیسہ اللہ نے دیا ہے، اس کی مدد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربۃ من کربات الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو دنیا میں کسی مسلمان کی ایک پریشانی کو دور کر دے گا، اللہ قیامت کے میدان میں اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی حدیث کے الفاظ ہیں من ستر مسلما فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو کسی مسلمان کے ایک عیب کو چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ ومن یسر علی معسر فی الدنیا یسرہ اللہ یوم القیامہ، اور جو کسی مسلمان کے لیے دنیا میں آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اور مصطفیٰ جانی رحمت فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی بندہ دوسرے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، اس وقت تک اللہ اس مدد کرنے والے کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے دولت دی ہے، اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤ، شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ تو نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا، دولت سے بھی نوازا ہے، اسے میرا کچھ نہیں ہے، اس میں یہ سب کچھ تیرا ہی ہے، اسے اپنے اوپر خرچ کر کے تیرا شکر ادا کروں گا اور تیرے راستوں میں خرچ کر کے بھی تیرا شکر ادا کروں گا۔ جی تو والقصدی فی الفقر والغنا، غریبی میں اور مالداری میں میانہ روی اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اور چوتھی بات ہے وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، اور مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں اس سے رشتہ داری کو جوڑوں جو مجھ سے رشتہ داری توڑنا چاہے۔ آج کل آپ سوسائٹی کا سروے کریں، جائزہ لیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا سی بات میں اپنے رشتہ داروں سے روٹھ جاتے ہیں، ذرا سی بات میں۔ ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میرے سامنے آئی، کیونکہ لوگوں کے فون آتے ہی رہتے ہیں نا، جیسے مسئلہ پوچھ رہے ہیں ویسے۔ ہنسنا مت، یہ مسجد ہے، ہنسنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں۔ ایک صاحب اپنی رشتہ داری میں گئے مہمان بن کے، تو ان کے لیے کھانے میں روٹی اور چاول ایک ساتھ رکھ دیے تو وہ ناراض ہو گئے۔
مطلب وہ داماد تھے گھر کے، تو وہ اپنی سسرال گئے، ان کے سامنے صاحب روٹی اور چاول ایک ساتھ رکھ دیے تو انہیں غصہ آ گیا۔ غصہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ خالی روٹی کھانا پسند کرتے تھے، چاول پسند نہیں کرتے، تو انہیں غصہ اس لیے آیا کہ دونوں چیزیں میرے سامنے کیوں رکھی، اور غصہ ان کا اتنا بڑا کہ انہوں نے اپنے گھر جا کے اپنی بیوی کی پٹائی بھی لگا دی۔ اب یہ جہالت نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے آپ؟ ہیں یہ ریئل بات ہے یہ۔ سنیں اب، سنیں حدیث کا جملہ سنیں، مصطفیٰ فرماتے وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں اس سے رشتہ داری کو جوڑ لوں جو مجھ سے توڑنا چاہے۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، میسج ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی۔ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار روٹھا ہوا ہے ہم سے، اور تو ہمیں اس سے بات کرنا چاہیے اور آپس میں بیٹھ کے ناراضگی کو ختم کرنا چاہیے۔ دنیا 4 دن کی ہے بے شک، اور ہم اگرچہ پیسے والے ہیں لیکن اگر ہم اس سے پہلے بول لیں گے نا، پہلے سلام کر لیں گے، تو اس میں ہماری شان گھٹے گی نہیں بلکہ ہم جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں حدیث ہے اور اس کتاب میں بھی حدیث ہے، مشکات شریف میں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلے سلام کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اسے پہلے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں۔ اور رشتہ داروں سے رشتہ داری کو جوڑنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر ذرا سا بھی غرور، گھمنڈ، تکبر نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ میں نے ایک دن آپ کو مٹکے والی مثال دی تھی نا، وہ اگرچہ بات کسی کی بھی ہو لیکن اچھی بات ڈالی تھی کسی نے، کہ مٹکے نے کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تمہارے اندر ایسی کیا بات ہے کہ تم ہمیشہ ٹھنڈے رہتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا میرا پاسٹ یعنی گزرا ہوا زمانہ بھی مٹی تھا، میرا پریزنٹ موجودہ زمانہ بھی مٹی ہے، اور میرا فیوچر آنے والا زمانہ بھی مٹی ہے، تو غرور اور گھمنڈ اور گرمی کس بات کی دکھاؤں؟ ہم اور آپ اپنا پاسٹ بھی مٹی ہے، پریزنٹ بھی مٹی ہے، اور آنے والا ٹائم بھی مٹی ہے۔ اللہ نے بھی ہمیں قرآن میں یہ ذہن دیا منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں مٹی سے ہی پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں تمہیں ملانے والے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوبارہ بھی اسی مٹی سے تمہیں نکالیں گے۔ تو ہماری گرمی نہیں پیدا ہونا چاہیے ہمارے اندر، نہ اولاد کی گرمی، نہ پیسے کی گرمی، نہ کسی چیز کی گرمی۔ ایک آیت میں نے قرآن کی 15ویں پارے کی آپ کو سنائی تھی، اللہ فرماتا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ انسان تو زمین پہ اکڑ کے مت چل، اللہ فرماتا ہے تو زمین پہ اترا کے مت چل۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے اترانے سے، اپنی اکڑ سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی تو پہاڑوں کے برابر اونچا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو عاجز سمجھنا چاہیے۔ آج ہی اگر دم نکل جائے نا، سارے جھگڑے یہیں رکھے رہ جائیں گے، اور زندگی وہ زندگی ہے کہ دنیا میں بھی لوگ کہیں یار بڑے اچھے اخلاق کے انسان ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ہر آدمی یہ کہتا ہوا نظر آئے بڑے بڑھیا اخلاق والا انسان تھا۔ جانتے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے مرنے کے بعد لوگ اس کی اچھائی بیان کرتے نظر آئے تو سمجھ لو کہ اس کی قبر کا معاملہ بھی بہتر ہے۔ اور اگر لوگ کسی کے مرنے کے بعد اس کی برائیاں کرتے نظر آئے، کہے بڑا ظالم انسان تھا، بڑا خطرناک تھا، اچھا ہوا یہ دنیا سے چلا گیا، ایسی باتیں کرتے نظر آئے، تو حدیث رسول کا مفہوم ہے کہ اس کا برزخی معاملہ بھی بہتر نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟
اس لیے ہمیں سارے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہیے. کسی سے دشمنی ہو تو آپ پہلے ہاتھ بڑھائیں اس کی طرف اور ان دشمنیوں کو دور کریں. اپنے مسلمان بھائی سے گلے ملیں, ایک دوسرے کے کام آئیں, ورنہ ایک دوسرے سے ہم بغض رکھیں, دشمنی رکھیں اور ہم اس بات میں نہیں ارے یہ مجھ سے نہیں بولتا میں اس سے کیسے بول لوں, میری تو کٹ جائے گی, ناک کٹ جائے گی, انسلٹ ہو جائے گی. تو یہ فالتو کی باتیں ہیں, انہیں دور کرو. ان سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف باتیں ہیں. سنیے, وان اصلہ من قطعنی, اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس سے رشتہ داری کو جوڑوں جو مجھ سے دور جانا چاہے, توڑنا چاہے. وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي, اور میں اسے دوں جو مجھے نہ دے, محروم رکھے. اور اگلا جملہ اتنا پیارا ہے نا, اور پوری زندگی کے لیے ہمارے لیے اس میں مشعل راہ ہے, زندگی گزارنے کا جملہ ہے یہ. وَآفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي, اور میں اسے معاف کر دوں جس نے میرے اوپر ظلم کیا ہو. اسے معاف کر دوں جس نے میرے اوپر ظلم کیا ہو. اب اگر ہم واقعی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس جملے پہ عمل کرنا ہوگا, ہے نا. اور سرکار نے کر کے بھی دکھایا. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب مکہ شریف میں سرکار تھے تو کتنے ظلم کیے مکے کے کافروں نے, گھروں سے نکال دیا, ہجرت کر لی کہ نہیں سرکار نے اور صحابہ نے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلے دہکا کے اور کمر ننگی کر کے کوئلوں پہ لٹا دیا گیا. ایک صحابی رسول تھے, ان کے جسم میں کیل ٹھوکی گئی. حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھ کے انہیں کھچیڑا گیا. کیا کیا ظلم نہیں ہوئے. لیکن جب مکہ فتح ہوا نا, اور یہی لوگ جنہوں نے مکے میں ظلم کیے تھے, جب سرکار نے اور صحابہ نے مکے کو فتح کر لیا تو ان کے دل کانپ رہے تھے کہ ہم نے ان پہ بڑے ظلم کیے تھے, آج تو یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. اور قدرت بھی تھی, جو چاہتے وہ کر سکتے تھے. لیکن مصطفیٰ جانے رحمت کی رحمت پہ غور کریں. سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, تم ڈر رہے ہو, جو تم نے مکے میں کیا تھا وہ تمہارا اخلاق تھا, ہمارا اخلاق یہ ہے آج تمہارے اوپر کوئی کچھ نہیں کہے گا تم سے, جاؤ ہم نے تمہیں سب کو آزاد کر دیا ہے. یہ مصطفیٰ کا اخلاق. اور معافی حقیقت میں وہی ہے کہ آپ دوسرے سے بدلہ لینے پر قادر ہوں, آپ کے اندر طاقت ہو کہ آپ بدلہ لے سکیں, لیکن اس کے باوجود اگر آپ معاف کر دیں تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا کہ نہیں, اور حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بن گئے. پھر یہ سارے بھائی وہاں گئے تھے کہ نہیں اناج لینے. حضرت یوسف کو معلوم تھا نا کہ یہ وہی ہے, لیکن اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھو. حضرت یوسف نے ان بھائیوں کو سینے سے لگا لیا کہ جنہوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا اور کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. یہ نبیوں کا اخلاق ہے کہ جو ہم پہ ظلم کرے ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے. تو یہ 6 باتیں ہو گئی ہیں, باقی 3 باتیں اس حدیث میں باقی ہیں, وہ انشاءاللہ کل بیان ہوں گی. اب چونکہ ٹائم کافی ہو گیا, اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد ادرکنا یا رسول اللہ. پروردگار عالم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس ہوا, اس میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو اللہ اسے معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ارحم الراحمین, ہم سب پر رحم فرما. یا اللہ ہم سب کے گھروں سے پریشانیوں, بیماریوں, بے برکتیوں کو دور فرما. مولا ہمارے دلوں میں اسلامی تعلیمات کو پیوست فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے
ہم سب کی ان دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔